ایک زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم مسلم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلطان زین العابدین تھا۔ سلطان زین العابدین ایک عادل اور رحمدل حکمران تھے جنہوں نے اپنی رعایا کے دلوں میں اپنے انصاف اور حکمت سے گھر کر لیا تھا۔ ان کے دور حکومت میں لوگ خوشحال تھے اور سلطنت میں امن و ایمان تھا۔ سلطان زین العابدین کا معمول تھا کہ وہ روزانہ بھیس بدل کر اپنے عوام کی حالت جاننے کے لیے شہر کا دورہ کرتے تھے۔ ایک رات جب وہ بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اس سے پوچھا، ماں، کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، بیٹا، میری بیٹی بیمار ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کرا سکوں۔ سلطان نے اس عورت کی مدد کا وعدہ کیا اور اسی وقت اسے کچھ رقم دی تاکہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کرا سکے۔ بوڑھی عورت نے دل سے دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہیں لمبی عمر عطا کرے۔ اگلے دن سلطان زین العابدین نے دربار میں وزیر صحت کو حکم دیا کہ وہ اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کا خاص خیال رکھیں اور علاج مفت کریں۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ شہر کے ہر شخص کا مفت علاج کیا جائے جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ سلطان زین العابدین کی ان شفقت بھرے اقدامات سے عوام میں ان کی محبت اور بڑھ گئی۔ لوگ انہیں نہ صرف ایک حکمران بلکہ ایک سرپرست اور دوست سمجھتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں نہ کوئی بھوکا سوتا تھا اور نہ کوئی بے سہارا ہوتا تھا۔ ایک اور واقعہ اس دور کا ہے جب پڑوسی سلطنت کے بادشاہ نے سلطان زین العابدین کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ سلطان نے اپنی فوج کو تیار کیا، مگر جنگ سے پہلے انہوں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ جنگ سے پہلے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بادشاہوں کی ملاقات ہوئی اور سلطان زین العابدین نے امن کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، جنگ سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، ہم امن اور بھائی چارے سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ دشمن کے بادشاہ نے ان کی عقل مندی اور محبت سے متاثر ہو کر جنگ سے دستبرداری کا اعلان کیا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان امن قائم ہو گیا۔ سلطان زین العابدین کی حکمرانی نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ انصاف، محبت اور حکمت سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی حکمرانی کے قصے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کا نام ہمیشہ عظیم حکمرانوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔